کیا حال ہی دوستوں، چلو تو اس کہانی کا پارٹ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی آپ کو رولا دے گی، بہت ہی دکھی کہانی۔ میں 22 سال کی تھی جب میری واصف سے شادی ہوئی تھی۔ اب میں 30 سال کی ہو گئی تھی۔ میں صدمی سے گنگ تھی، مجھے سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میرا شوہر اپنی منہ سے طلاق کے الفاظ نکال کر خود بھی جیسے بت بن کے کھڑا ہو گیا تھا۔ شاید اس کو اسی وقت احساس ہو گیا تھا کہ اس نے کچھ غلط کر دیا ہے، لیکن سچ کہتی ہیں کہ اب پچھتانی سے کیا جب چڑیا چگ گئی کہیت۔ اب میرا شوہر اپنی غلطی چھپانے کے لیے مجھے ایک پیر کی پاس لے کے آ گیا۔ وہ دیکھنے میں ہی گھٹیا انسان معلوم ہو رہا تھا، مجھے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کی نظروں سے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اپنی غلیظ آنکھوں سے ہے۔ مجھے یہ کہا جائے گا اس پیر نے اپنی ایک مرید کو بلایا اور اس سے میرا نکاح پڑھوایا۔ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا، ایسی لگ رہا تھا کہ جس سے میں کوئی ناکارہ چیز ہوں۔ نکاح کے بعد وہ مجھے اندر لے آیا، واصف شاید باہر کھڑا تھا۔ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جس مرید کے ساتھ اس نے میرا نکاح پڑھوایا تھا وہ تو اب کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ وہ پیر ہی کمرے کے اندر آ گیا۔ مجھے اس کی ارادی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ایک عورت اپنے اوپر اٹھتی ہوئی غلیظ نظریں فوراً سے پہچان لیتی ہے۔ میں بھی سمجھ گئی تھی کہ اس نے میرا نکاح دھوکے سے اس مرید کے ساتھ کروایا تھا، لیکن اب یہ پیر ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ کمرے میں آتی ہے اس پیر نے مجھے بیڈ پر دھکا دیا اور 2 مردوں نے مجھے پکڑ لیا اور پیر میرے اوپر۔ میں اپنی شوہر کے بہت وفادار بھی ایسی ہے، میں جانتی بھی میرے شوہر بھی میرے بہت وفادار تھے۔ ہم دونوں میں سب سے خوبصورت چیز یہی تو ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے علاوہ کسی کو تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ میرے شوہر اس چیز میں بہت اچھی تھی، اپنی فیملی میں ہمیشہ میرے عزت بنائی رکھتی تھی۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئی ہیں، لیکن مجھے ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ عموماً تو یہی ہوتا ہے، اگر اولاد نہ ہو تو لوگ بیوی پر ہی الزام لگتے ہیں۔ عورت کو ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے کہ تمہاری یہاں اولاد نہیں ہوئی، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اولاد تو ہمیشہ مرد کے نصیب سے ہوتی ہے اور دولت عورت کے نصیب سے آتی ہے۔ لیکن ہماری معاشرے کا یہی المیہ ہے اس چیز کی۔ پیاری دوستوں، اگر آپ اس کہانی کو مزید آگے سننا چاہتے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس ضرور کریں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔